ایک ایک کا حساب دیا جائے گا. حضرات محتشم یاد رکھیں، جہنم کا ایک کنواں ہے جس کا نام حاویہ ہے. وہ کنواں اتنا سخت، اتنی آگ سخت، حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس حاویہ کا ایک ذرہ پوری جہنم میں ڈال دیا جائے تو ساری جہنم کو وہ جلا دے. ساری جہنم کی آگ کو وہ ایک ذرہ جلا دیں. استغفر اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عرض کرتے آقا اس آگ میں کون سے بندے داخل ہوں گے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ. پہلا زانی، زنا کرنے والا مرد یا عورت. استغفر اللہ علیہ وسلم. زنا کا جرم اتنا بدتر ہے، اتنا بدتر ہے کہ انسان کو اس جگہ پہ پہنچائے گا جس کا ایک ذرہ اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو ساری جہنم کو جلا دے. استغفر اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت میں نے پڑھی، زانی جب میدان محشر میں جائے گا، جلیس الناسخین کتاب میں، اس کتاب میں حدیث پاک نقل ہے کہ جو زانی اور زانیہ جب میدان محشر میں جائیں گے تو زانی کی پیشانی پہ عورت کی شرمگاہ لٹکی ہوگی. استغفر اللہ علیہ وسلم. اور اس شرمگاہ سے پیپ نکل رہی ہوگی، بدبو جاری ہوگی. استغفر اللہ علیہ وسلم. اور عورت کی پیشانی پہ مرد کی شرمگاہ لٹکی ہوگی. استغفر اللہ علیہ وسلم. اور اس سے پیپ نکل رہی ہوگی. دنیا میں تو چھپ چھپ کے گناہ کرتا رہا، کوئی دیکھے نہ، لیکن میدان محشر میں جائے گا، استغفر اللہ، تیری پیشانی بتا دے گی کہ تو کون تھا. ساری مخلوقات سامنے، سارے انبیاء کرام سامنے. اللہ اکبر. اور زانی بندہ، زنا کرنے والا، فعل حرام کا مرتکب بندہ، استغفر اللہ علیہ وسلم، بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ کون بندہ آ رہا ہے، اس کی پیشانی بتا دے گی کہ یہ ایسا بندہ ہے. اور ایک دوسری روایت کے مطابق جب اس کی بدبو زیادہ ہوگی، اہل معاشر فریاد کریں گے، اے اللہ یہ بدبو، اتنی سخت بدبو، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت حکم صادر فرمائیں گے کہ ان سبھی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. استغفر اللہ علیہ وسلم. زانی اور زانیہ کی اتنی سخت سزا ہے. حضرات وہ حاویہ جس میں پہلا بندہ داخل ہوگا وہ زانی یا زانیہ، استغفر اللہ علیہ وسلم، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت نہیں کرتے. استغفر اللہ علیہ وسلم. وہ اس آگ میں ڈالے جائیں گے. فرمایا دوسرے سود خور، سودی پیسہ کھانے والے. آج بینکوں کا نظام دیکھ لیں ہمارے پاکستان کا، اللہ ماشاءاللہ وہاں پہ ہیں جو سود سے پاک بھی پیسہ واپس کرتے ہیں، 50 سال کے بعد بھی اگر لیں تو اتنا ہی پیسہ دیں گے، وہ سودی پیسہ نہیں ہوگا. کرنٹ اکاؤنٹ اگر کھلاتے ہیں الحمدللہ، اکثر آپ الحمدللہ اسی آپشن، وہی آپشن ہے ان کے لیے. تو اگر 50 سال کے بعد بھی اگر پیسہ لیتے ہیں تو اتنا ہی پیسہ آپ کو دیا جائے گا، پرافٹ نہیں دی جائے گی. پرافٹ سود ہے. حضرات اللہ معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بینکوں کا نظام بھی پاکیزہ فرما دے. آمین. لیکن یاد رکھیں میرے بھائی، اگر مال کی ہوس رہی تو پھر وہ پیسہ کہاں تک لے جائے گا؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرمایا سود کھانے والے اس حاویہ میں ڈالے جائیں گے. اور تیسرے قسم کے لوگ والدین کے گستاخ، والدین کے نافرمان، جو والدین کو ستاتے رہے، دنیا میں رہ کر ان کی خدمت نہیں کرتے رہے، وہ جو چیز ان کی بھلے کے لیے کہتے رہے ان کو انہوں نے نہ مانا، ان کو ستاتے رہے. اللہ اکبر. استغفر اللہ علیہ وسلم. ان کو اس جہنم کے اس گڑھے میں ڈالا جائے. استغفر اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق و ہمت عطا فرمائے، فکر آخرت عطا فرمائے. بزرگان دین کو اگر دیکھیں
کس قدر انہوں نے محتاط زندگی کو بسر فرمائی، کس قدر خوف خدا سے ہراساں رہے. ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے وہ ستو پھونک کر اوپر سے پانی پی رہے تھے. میں حضرت اگر اسی ستو کا اگر آپ اسی ستو کی روٹی بنا لیں تو آسان ہو جائے گی. اور میں نے دیکھا کہ روٹی چباتے ہوئے اور ستو پھونکتے ہوئے 70 تسبیحات کا فرق ہے. پیٹ ہی تو بھرنا ہے نا، تو میں ستو پھونک کر اوپر سے پانی پی لیتا ہوں تاکہ وہ جو 70 تسبیحات میری رہتی ہیں وہ رہے نا. 70 تسبیحات بھی چھوڑنا یہ گوارا نہیں کرتے اور ستو پھونک کر اوپر سے پانی پی رہے. آج ہمیں کتنی نعمتیں بھی کھا رہے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے، اللہ کا ذکر نہیں کر رہے. خدا تبارک و تعالی جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رات کو میں درس دے رہا تھا حضور غوث پاک کے مواعظ میں سے، آپ فرماتے ہیں جو کھا کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے پیار کرتا ہے. جو اللہ کی نعمتوں کو کھا کے اللہ کی عبادت کرے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور جو کھا کر اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے. اللہ اگر نفرت کرتا ہے تو اسے کہاں کامیابی ہوگی، کہاں سکون ہوگا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس درس کو ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ فرما دیں. اور ماہ رمضان شریف میں جو 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے برابر. 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب 1,00,000 مرتبہ غیر رمضان میں گویا کہ اس نے درود شریف پڑھا. 1 رکعت جو حدیث پاک کے مفہوم جو آج میں الحمدللہ جمعہ شریف کے وقت بھی میں نے بیان فرمائی تھی، 1 رکعت پڑھنے کا ثواب ایسا ہے گویا کہ غیر رمضان میں 2,00,000 رکعتیں پڑھی. کتنی رکعتیں؟ 2,00,000. 1 رکعت پڑھنے کا ثواب اتنا ہے. اللہ اکبر. ماہ رمضان شریف میں جو ایک روزہ دار کو روزہ کھلاتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، شام کو بھوکی لگی ہوتی ہے نا، افطاری کراتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے گویا کہ اس کو اتنا ثواب ہے، اس قدر ثواب ہے کہ پوری زمین اگر سونے کی بنا دی جائے اور وہ ساری کی ساری زمین جو سونے کی بنی ہے وہ صدقہ کر دی جائے، اور صدقہ کرنے سے جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ایک بندہ کو روزہ کھلانے کا ثواب ہے. پوری زمین کا حساب لگائے، ایک مکان سونے کا ہو اس کی قیمت کتنی ہوگی، یہ بریڈ فورڈ، یہ کیتلی، اس کا حساب لگایا جائے. اللہ اکبر. پورے یو کے، پوری دنیا، پوری زمین سونے کی بنا دی جائے، وہ ساری کی ساری صدقہ کر دی جائے. اللہ اکبر. سارا سونا صدقہ کر دیا جائے، جتنا صدقہ کرنے والے کو ثواب ہے اتنا ایک روزہ دار یا بھوکے کو کھانا کھلانے والے کو ثواب. اللہ کریم برکتیں، رحمتیں، عزتیں عطا فرمائیں. ماہ رمضان شریف میں جتنا بھی ممکن ہو کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کیجیے گا، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھ کے جب آپ عبادات کریں گے، ساری نیکیاں کمائیں گے تو کما حق کو ہو اس کی عظیم برکتیں نصیب ہوں گی. جو بندہ ماہ رمضان شریف دن اور رات میں، کسی دن اور رات میں 10 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، جبریل امین، اسرافیل، اسرائیل، میکائیل اور حاملان عرش، جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتے، ان سبھی کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے. جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ استغفار کون سا؟ فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ استغفار ہے. یہ 10 مرتبہ جو پڑھتا ہے اس کو اتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس گھر پہ، ان کے سارے خاندان پہ اپنا خاص کرم فرما کے، اس محفل میں آنے والے ہر بندے پہ اپنا خاص کرم فرما کے ہمارے لیے اس محفل مقدسہ کو بخشش و مغفرت کا ذریعہ فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر پاک ہوگا اور اس کے بعد دعا. آمین. دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الثاني وكرر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اهل بيتي منا التحية والسلام بارك وسلم عليه كثيرا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اے مالک مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ اس ذکر پاک کی محفل پاک کو
جو درس و بحث ہوا اسے بھی اے مالک مولا کلام مقدسہ جو میرے پاس جمع ہوئی ہے، ایک قرآن پاک سے زائد کلام مقدسہ، اس کے علاوہ درود پاک، کلمہ شریف، عید نامہ، دیگر جو وظائف سورہ یاسین شریف، دیگر جو میرے پاس وظائف جمع ہوئے ہیں، اس سے بھی اور آستانے جو آپ ختم غسل شریف پڑھے جاتے ہیں ان میں سے 3 ختم غسل شریف بھی شامل فرما رہے اسلام و کرام کو بطار کا مقبول فرما۔ الہی سے ہدیتاً توفتاً نذرانہ تنقید نبی پاک صاحب الولاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، سرکار دو عالم سے بارگاہ سے کرم و فیض علم کی روحانیت کی برکتیں نصیب فرما۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ سے صحابہ کرام، اہل بیت اعظم، خلفائے راشدین، ائمہ کرام، شہداء کرام، ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، شہداء کربلا کی بارگاہ تمام پیش کریں قبول منظور فرما۔ تمام بھی کرام اولیاء اعظم بالخصوص غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش کریں قبول منظور فرما۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پیش کریں قبول منظور فرما۔ عالم اسلام میں جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے سنی اس پردہ فرمائش کو موجود ہیں، یہاں آنے والے سب کے روحوں کو ثواب پیش کریں قبول منظور فرما۔ سادات پاک کی جتنے بزرگ سے دنیا سے وصال فرما چکے ہیں، سب کی بارگاہ اقدس میں ثواب پیش کریں قبول منظور فرما۔ حضور قبلہ عالم ہمارے جد امجد آپ کی بارگاہ تمام پیش کریں قبول منظور فرما۔ اپنے داد محترم والد محترم کی بارگاہ تمام پیش کریں قبول منظور فرما۔ ہماری جتنی مائیں اس دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں آپ کی، اور بالخصوص الہی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی یوم وصال ہے 3 رمضان شریف، آپ کی بارگاہ تمام پیش کریں قبول منظور فرما۔ اے مالک و مولا جتنے بھی حاضرین جمع ہیں، جن کے والدین بہن بھائی عزیز و اقارب حالت ایمان میں دنیا چل بسے، ان سب کی روحوں کو ثواب پیش کرنا ہے، ان کی بخشش مغفرت فرما۔ بالخصوص می امین صاحب کی روح طیبہ کو ثواب پیش کرنا ہے، منظور فرما۔ الہی ان کے درجات بلند فرما دے۔ الہی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ جن کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما چکے، مولا ان کی بخشش و مغفرت فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ میاں صاحب کے جتنا بھی خاندان کے احباب اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اے مالک و مولا ان کے داد کے اور نان کے جتنے بھی احباب اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ سب کی روحوں کو اس ختم پاک کا ثواب پیش کر رہے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبور کو منور فرما۔ الہی پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اگر کوئی عذاب قبر میں مبتلا ہے، اس ذکر پاک کا صدقہ، کلام مقدسہ کا صدقہ عذاب قبر سے نجات عطا فرما۔ الہی میرا پچھلے لاسٹ ٹائم میرا جو ایک مرید میرے ساتھ تھا توصیف بھائی، وہ اچانک فوت ہو گیا، اس کی روح کو ثواب پیش کروں کے درجات بلند فرما دے۔ اے مالک و مولا دیگر ہمارے جتنے مریدین عقیدت مند چل بسے، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی قبور کو منور فرما۔ اے مالک و مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے نالے اقدس کا صدقہ ہمیں فکر آخرت عطا فرما۔ الہی اس گھر پہ اپنا خاص کرم فرما دے، میاں یوسف صاحب، میاں یونس صاحب، ان کے سارے خاندان کی ساری پریشانیاں دور فرما دے، ان کے کاروبار، جان مال، عزت و آب میں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے اقدس کا صدقہ اور آج کی اس محفل پاک کی عظیم دعا تیری بارگاہ میں خاص طور پہ کر رہے ہیں، اے مالک و مولا مبین بھائی کے گھر میں نیک اولاد عطا فرما، اے مالک و مولا نیک اولاد کی دولت عطا فرما۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے اقدس کا صدقہ جو ریکارڈنگ کر رہے تھے میرے بھائی آصف بھائی، ان کے گھر میں اولاد نہیں ہے، ان کے گھر نیک اولاد عطا فرما۔ الہی جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کے گھروں میں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک نمازی عاشق رسول بنا دے، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما دے، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا جس نے نیک دعا کے لیے کہا ہے سب کی نیک حاجات پوری فرما۔ اے مالک و مولا میرے ساتھ رہنے والوں پہ کرم فرما دے۔ الہی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کے لیے واجب فرما دے۔ الہی فکر آخرت عطا فرما، توشہ آخرت اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو زندگی کے سانس باقی ہیں عبادت و ریاضت میں محبت رسول میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنا بھی انہوں نے افطاری کا اہتمام کیا ہے ان کی اس محبت کو قبول و منظور فرما کے ان کے کاروبار، جان مال، عزت و برکت عطا فرما۔ الہی ہمارے بزرگوں پہ، نوجوانوں پہ، بچوں پہ، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ، ہمارے والدین پہ، ہماری اولادوں پہ، ہمارے سارے مریدین عقیدت مندوں پہ سب پہ خاص کرم فرما دے۔ الہی راجہ عارف صاحب یہاں پہ بیٹھے ان پہ کرم فرما دے، راجہ قربان صاحب سبھی پہ ان کے اولادوں پہ کرم فرما دے، اور مالک و مولا سب کی دینی دنیوی پریشانیاں دور فرما۔ محترم حافظ صاحب پہ کرم فرما، دیگر سارے مخلصین مومنین پہ کرم فرما، امت مسلمہ پہ، ہمارے ملک پہ کرم فرما۔ اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے، کم عقلی کی وجہ سے نہ مانگ پائے وہ بھی عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور یسی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ